السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا ایک باقاعدہ موضوع ہے استئذان۔ ارشاد ربانی ہے سورہ نور آیت نمبر 27، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام کہو۔ آپ کو معلوم ہے اجازت لینے کے آداب، 3 دفعہ پوچھنا چاہیے۔ اگر آپ کو پہلی دفعہ ہی منع کر دیا گیا تو واپس لوٹ آئیں، یہ آپ کے حق میں بہت اچھا ہے۔ خود اللہ نے کہا تمہارے دلوں کی پاکی کا بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر آپ کو جواب نہ ملے تو تیسری دفعہ کی آواز کے بعد، یا آج کل جیسے بیل ہے تو بیل کے بعد خاموشی اختیار کر لیں اور واپس لوٹ چلیں۔ ہو سکتا ہے صاحب خانہ کسی مسئلے کا شکار ہو، اس وقت آپ کو ویلکم نہ کہہ سکتا۔ تو اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں نہ داخل ہونے کا سبب کیا ہے؟ کسی پر آپ کی نظر ایسی حالت میں نہ پڑے جسے وہ دوسرے کے سامنے لانا پسند نہ کرتا ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں ارشاد فرمایا ہے کہ اجازت تو ضروری ہی صرف نظر پڑنے کے سبب سے ہے۔ اجازت کس لیے ضروری ہے؟ کہ آپ اگلے کو ایسی حالت میں نہ دیکھیں جس میں وہ پسند نہیں کرتا سامنے آنا۔ جیسے بلا اجازت گھر میں گھس گئے تو خواتین کام کر رہی تھی، دوپٹہ شپٹہ اتار کے بیٹھی ہوئی تھی، ہوتا ہے نا نارملی، یا کوئی صاحب ہیں وہ یعنی بنین شرائن پہنے لیٹے ہوئے ہیں، آرام سے اپنے گھر میں ریلیکس کر رہے ہیں، اور آپ اوپر سے پہنچ گئے۔ نہیں اچھا لگتا اگلوں کو، اور لگنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اسی سبب سے روک دیا گیا کہ آپ ایسی حالت میں نہ دیکھیں جس میں اگلا پسند نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی شخص اجازت لینے سے پہلے گھر میں جھانک کر دیکھتا ہے کہ گھر میں ہیں کہ نہیں، تو وہ اصل مقصد تو ختم ہو گیا نا۔ ہوتا ہے نا ایسا، جھانک کر دیکھتے تو اصل مقصد تو ختم ہو گیا، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کا سبب تو ختم ہو گیا۔ لہٰذا کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت جھانکے تو اہل خانہ کے لیے جائز ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے کسی کے گھر میں بلا اجازت جھانک کر دیکھا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی تو اس کی آنکھ رائگاں گئی، اس کی کوئی دیت یا قصاص نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں سوراخ پہ سے جھانکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خارج کرنے کی ایک سلاخ تھی، لوہے کی ایک سلاخ تھی، آپ اسے سر کھجا رہے تھے۔ تو ان صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، پھر آ گئے اندر اور کہنے لگے کہ جی میں نے پہلے جھانک کر دیکھ لیا تھا کہ آپ اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا۔ آپ نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سوراخ سے جھانک رہے ہیں تو میں آپ کی آنکھ پر یہ کھرچنا مارتا اور آپ کی آنکھ پھوڑ دیتا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اتنا بڑا گناہ۔ کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ بھی کر رہا ہو سکتا ہے وہ دوائی لگا رہا ہو سکتا ہے وہ کوئی اور اپنا پرسنل کام کر رہا ہو، کچھ بھی کرتا ہو سکتا ہے، کپڑے تبدیل کر رہا ہو سکتا ہے، میاں بیوی کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ جھانک کر دیکھیں گے تو یہ بالکل ایک قطعی غیر اخلاقی بات ہے۔ اور اب تو چونکہ گھر بہت اونچے ہو گئے ہیں تو جن کے گھر اونچے ہیں وہ قطعی احتیاط نہیں کرتے۔ دوسروں کے صحنوں میں جھانکنا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنا قطعی بد اخلاقی کی بات ہے۔ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بے پردگی کی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس سے بہت بڑے بڑے فساد بن سکتے ہیں کہ کوئی خوبصورت بچی ہے، وہ اپنا کوئی کام کر رہی ہے گھر کا، اس نے اتارا ہوا ہے، دوپٹہ اتارا ہوا ہے، چادر اتاری ہوئی ہے، اب کوئی دیکھتا ہے اور اس کے متعلق فاسد خیالات اس کے دل میں آتے ہیں۔ شیطان اس کے دل میں ہی ڈالتا ہے کہ ہاں یہ تو بڑی خوبصورت ہے، تمہیں تو عشق ہو گیا ہے، جیسے کہ ہمارے ہر دوسرے نوجوان کو یہ جوانی کے دور میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پھر خرابیوں کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح سے معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک میں نے چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کیا، اور بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس اسلام کا اصول کیا ہے؟ نپ دائی ولندہ بڑھ، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، برائی کو ابتدا میں ہی دبا کر ختم کر دینا۔ اسلام ہر وہ رستہ بند کر دیتا ہے جو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو برائی کی طرف لے کر جانے کا ایک رستہ یہ ہے، کسی کو غیر ارادی طور پر ایسی حالت میں دیکھ لینا جس میں اس کو نہیں دیکھا جانا چاہیے، اور اس کے دل میں فاسد خیالات کا جنم لینا۔ تو اس کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت نہ جھانکا جائے۔ اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ اجازت کے ساتھ تو کوئی جھانکنے نہیں دے گا، تو اصل بات کیا نکلی؟ جھانکو ہی مت، جھانکیں ہی مت۔ اگر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر پھیر لیں، اور کسی کے گھر کا ہاڑا نہ لیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسیاں مت کیا۔ اللہ ہمیں
ان عیوب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.